نام سے تخلص کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد بلا تاخیر جو ہے جس شخصیت کو بلانا چاہوں گا، مزاح کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے ہیں، ان کے قطعات جو ہیں بے پناہ مقبول ہیں آپ میں، انہیں بلانے سے پہلے قدیر صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر۔ اٹھے طوفان تو موجیں اہتمام رقص کرتی ہیں، اٹھے طوفان تو موجیں اہتمام رقص کرتی ہیں، قدیر اب زندگی زندوں پہ اعلان جسارت ہے، قدیر اب زندگی زندوں پہ اعلان جسارت ہے، اور اٹھائے کاندھے پہ آرزوئیں، قدیر جیسے یہ کہہ رہا ہے، طویل راتوں کی یہ کہانی فسانہ مختصر نہیں ہے۔ آپ سب کی تالیوں میں جناب ملک سعیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ظریفانہ کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ جناب ملک سعیدی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ضعیف العمر ہیں، لیکن ان کی تاریخ ہے، یہ بھی ہیوسٹن میں بذات خود ایک تاریخ ہے کہ جتنے مشاعرے غالباً سعیدی صاحب نے اٹینڈ کیے ہیں زندگی میں، شاید ہی کسی کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس نے اتنے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تقدیس ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شخص کی یاد میں آج محفل سجائی ہے جن کی موجودگی سے شاید ہی ہیوسٹن کا کوئی سخن فہم محروم رہا، کوئی نہیں۔ میں امریکہ میں ستمبر 59 میں آیا تھا، 54 سال پہلے۔ پہلا شمالی امریکہ میں مشاعرہ ہم نے 31 دسمبر 1959 میں کیا تھا، 1959 میں ساری رات کا مشاعرہ تھا۔ تو میں یہاں اکتوبر 2005 میں جب آیا ہیوسٹن، تو عدیل ریلی کی عالی شان مکان پر ایک نشست تھی، ان کی والدہ بھی زندہ تھیں، بہت باذوق خاتون تھیں، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو اس دن پہلی دفعہ میں عبدالقدیر صالح صاحب سے ملا، اور انہوں نے فوراً اپنی ڈائری نکالی اور اس میں کہا کہ آپ کا نام اور فون نمبر میں لکھ لوں۔ اور اس دن کے بعد سے جتنے مشاعرے ہیوسٹن میں ہوئے انہوں نے ہمیشہ بلایا۔ بلکہ ابھی بھی یاد آ رہا ہے، خاشمی صاحب آئے تھے یہاں، ان کے ساتھ ایک مشاعرہ صرف 3 مقامی شعراء کو انہوں نے پڑھوایا تھا، جس میں مجھے بھی وہ اعزاز دیا تھا انہوں نے۔ خیر تعریف تو سب لوگ کر رہے ہیں، مگر میں کچھ ایک اچھوتی تعریف ان کی کر دوں کہ شاعر جب پڑھتا تھا تو جو جملے وہ کستے تھے ماشاءاللہ۔ ایک مشاعرے میں ایک بزرگ شاعر، بڑی ریش دراز تھی ان کی، مطلع پڑھا انہوں نے، نکلنے کو تو دل کی آرزو اے نازنی نکلی، نکلنے کو تو دل کی آرزو اے نازنی نکلی، مگر جیسی نکلنی چاہیے ویسی نہیں نکلی۔ نکلنے کو تو دل کی آرزو اے نازنی نکلی، مگر جیسی نکلنی چاہیے ویسی نہیں نکلی۔ تو عبدالقدیر صالح صاحب نے فوراً کہا، مولانا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ اس میں نازنین بیچاری کا کیا قصور ہے؟ خطا پیش کر رہا ہوں، جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، لاکھوں ہی محروفوں کا سہارا ہے آدمی۔ جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، لاکھوں ہی محروفوں کا سہارا ہے آدمی۔ اب رحم کی نگاہوں سے تکتی ہیں لڑکیاں، اب رحم کی نگاہوں سے تکتی ہیں لڑکیاں، شادی کے بعد کتنا بیچارہ ہے آدمی۔ مولوی صاحب نے کہا، اللہ کا وعدہ سچا۔ مولوی صاحب نے کہا، اللہ کا وعدہ سچا، تم نے خیرات اگر اچھی سے اچھی دے دی،
تم نے خیرات اگر اچھے سے اچھی دے دی، ایک کے بدلے میں 70 کا جو لالچ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا اللہ کا وعدہ سچا، تم نے خیرات اگر اچھے سے اچھی دے دی، ایک کے بدلے میں 70 کا جو لالچ آیا، تو راہ مولا میں بڑے شوق سے بیوی دے دی۔ ایک کے بدلے میں 70 کا جو لالچ آیا، راہ مولا میں بڑے شوق سے بیوی دے دی۔ حدیث زیدی کی فرمائش میں کہ دکنی زبان کا ایک خطا ہونا چاہیے، تو ایک خطا پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کہ ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناحق غصے میں آئے۔ آج کل امریکہ میں ڈبل نگیٹو کی بہت بات ہو رہی ہے، وہ دیکھیے ہم لوگ 100 سال پہلے 70 سال پہلے ڈبل نگیٹو بے ناحق استعمال کرتے تھے۔ ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناحق غصے میں آئے، میں بولا گھر میں بھی ایسا چروک دکھائے تو معلوم ہوتا۔ ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناحق غصے میں آئے، میں بولا گھر میں بھی ایسا ہی چروک دکھائے تو معلوم ہوتا۔ صاحب بولے تم کیا جانو گھر میں جو میری حالت ہے۔ صاحب بولے تم کیا جانو گھر میں جو میری حالت ہے، تو میرے جیسا بیوی کے جھڑکیاں کھائے تو معلوم ہے۔ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ نہ پوچھو جلوہ کا ہے حسن سے کیوں کر نکلتے ہیں، نہ پوچھو جلوہ کا ہے حسن سے کیوں کر نکلتے ہیں، بہت مجبور اٹھتے ہیں بہت مضطر نکلتے ہیں، بہت مجبور اٹھتے ہیں بہت مضطر نکلتے ہیں، چلے ہیں لے کے دل اب اس بزم میں، اب دیکھنا یہ ہے، چلے ہیں لے کے دل اس بزم میں، اب دیکھنا ہے حسن سے کیوں کر نکلتے ہیں، خاموش ہے دل کے وہ گردن جھکا کر مجھ سے کہتے ہیں، خاموش دل کے وہ گردن جھکا کر مجھ سے کہتے ہیں۔ وہ مصر طرح تھا، یہ گرے کا شعر ہے۔ خاموش دل کے وہ گردن جھکا کر مجھ سے کہتے ہیں، یہ افسانے پرانے کیوں سرے محشر نکلتے ہیں، یہ افسانے پرانے کیوں سرے محشر نکلتے ہیں۔ وہ شعر مزہ ہوگا۔ نہ رکھ ان بادہ شاموں سے ساقی سوئے زن اتنا، نہ رکھ ان بادہ شاموں سے ناسے سوئے زن اتنا، انہی میں سے غلام ساقیے کوثر نکلتے ہیں، نہ رکھ ان بادہ شاموں سے ناسے سوئے زن اتنا، انہی میں سے غلام ساقیے کوثر نکلتے ہیں، مٹا دے اے جنو اب دل سے یاد خانہ ویرانی، مٹا دے جنو اب دل سے یاد خانہ ویرانی، کہ اس سے شکوے
بے مہریے دل بر نکلتے ہیں کہ اس سے شکوے بے مہریے دل بر نکلتے ہیں مٹا دے جنوں اب دل سے یاد خانہ ویرانی اور شعر لازہ ہو بصیرت ہو تو رسوائے جنون عاشقی ہو جا بصیرت ہو تو رسوائے جنون عاشقی ہو جا کہ رسوائے جنوں ہی باز پیغمبر نکلتے ہیں بصیرت ہو تو رسوائے جنون عاشقی ہو جا کہ رسوائے جنوں ہی باز پیغمبر نکلتے ہیں سعید ایک دل تیرا ہے مرد میدان وفا ورنہ سعید ایک دل تیرا ہے مرد میدان وفا ورنہ بہت سے یوں تو نام عشق لے لے کر نکلتے ہیں سعید ایک دل تیرا ہے مرد میدان وفا ورنہ بہت سے یوں تو نام عشق لے لے کر نکلتے ہیں تو میں ظفر تقوی صاحب کے لیے یہاں ازور نقوی بیٹھے ہیں جو میں کنفرم کریں گے ہم لوگ شکاگو میں 1981 سے ہم لوگوں نے طرحی مشاعروں کی بنا ڈالی تھی اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کئی سال تو بیٹھ کے خالی جگر کی اور فیض کی غزلیں پڑھتے تھے لیکن بہرحال بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج اس دیار میں دیکھیے میری تو ساری عمر یہیں کٹ گئی تقریباً 54 سال 34 سال میں نے کام کیا فیڈرل گورنمنٹ میں اب 20 سال سے ریٹائرمنٹ میں ہوں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ ایسی محفلیں اور زیادہ کرتے رہیں ہم تو چراغ سحری ہیں رہے نہ رہے رہیں گے